مسجد ساری ہولی ہو گئی ہے تھوڑا تھا کیا ہے جی جی ہاں جی کوئی گل نہیں اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ صلوات محمد وعلیہ نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کشائلی مومن اور منافق کی پہچان اچھا نعرہ حیدری حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرما لے محمد سب سے پہلے سادات و مومنین مومنات سامعین سامعات مسلمین اور مسلمات دل کی گہرائیوں سے مولا کائنات امیر المومنین کی آمد مبارک ہو۔ آج کی جو رات ہے اس رات کا جو تعلق ہے فضائل کا وہ فضائل جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، یعنی 12 اور 13 رجب کی رات کا جو مضمون ہے، جو فضائل ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد یعنی علی کی ماں کے فضائل والی رات ہے۔ یہ تو میں نے سیدہ ہی پڑھنا ہے۔ خالق قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل دونوں نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں میرے گھر کو بنا تو رہے ہو لیکن میرے اس گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے۔ تم دونوں نے میرے اس بیت کو، میرے اس گھر کو
پاک رکھنا ہے کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ غور ہے، اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، ابراہیم سے عہد لے رہا ہے، جناب اسماعیل سے عہد لے رہا ہے کہ تم دونوں نے میرے اس گھر کو، میرے بیت کو، یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبے کو تم نے پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع کی بھی سمجھ آتی ہے، سجدے کی بھی سمجھ آتی ہے، طواف کی بھی سمجھ آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ فرما رہا ہے کہ اعتکاف، اعتکاف ہوتا ہے کم از کم 3 دن یا 3 راتوں کا یا 10 دنوں کا۔ تو سلام ہے علی کی ماں پر جس نے اللہ کے گھر میں 3 دن اور 3 راتیں گزار کر دنیا کو بتا دیا کہ اگر یہ بیت ہے تو ہم اہل بیت ہیں۔ یا مشکل کشا علی کہ اگر یہ بیت ہے، یہ چاروں کام علی کی ماں نے کی۔ بی بی جب گھر سے چلی ہے، خانہ کعبے کے بی بی نے طواف کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اعتکاف بھی ہے، اور یہ اعتکاف 3 دن اور 3 راتوں کا ہے، اور 3 دن اور 3 راتیں علی کی ماں بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں گزار کر۔ اچھا، بی بی جب گھر سے آئی تھی تو گھر سے کوئی کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں، صرف عبادت کے لیے، جب توجہ ہے نا، صرف بی بی عبادت کے لیے گھر سے چلی تھی، کچھ سامان نہیں تھا، باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ جب بی بی اندر داخل ہوئی ہے تو دیوار پھر آپس میں مل گئی تھی۔ بی بی فرماتی ہے کہ مجھ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی آکلتن اسمار الجنت بثلاث ایام، کہ میں نے 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے گھر میں جنت کے کھانے کھائے ہیں۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پڑھ لے۔ اس بی بی کا مقام، اس بی بی کی عظمت، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے رسول پاک کو، جب رسول پاک 6 سال کے تھے، بی بی آمنہ جب دنیا سے چلی گئیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ان کی قبر آج بھی موجود ہے مقام ابوا پر۔ اب 6 سال کے ہے رسول پاک کے چلے جانے کے بعد اپنی مرضی کے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ بی بی آمنہ کے چلے جانے کے بعد ماں بن کر محمد کو پالنے والی بی بی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ جب رسول پاک 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب عبد المطلب کے جانے کے بعد رسول پاک کو ماں بن کر اور عبد المطلب کی جگہ پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کفالت کا کام شروع کیا ہے۔ یعنی یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے رسول پاک کو بچپن سے، یعنی 6 سال سے لے کر 40 سال تک، اور 40 سال کے بعد 13 سال پھر مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر بی بی نے ہجرت بھی کی ہے، مدینہ میں آ کر 4 سال بی بی نے پھر گزارے ہیں۔ یعنی 40 سال مکے والے قرآن سے پہلے والے، اور 13 سال پھر نزول قرآن والے، اور 4 سال پھر مدینے والے،
یہ بنتے ہیں کم از کم 57 سال، یعنی 57 سال تک تیرے اور میرے نبی کو پالنے والی بی بی کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ کتنے سال تک؟ 57 سال تک۔ ان 57 سالوں میں کل زندگی ہے جناب رسول پاک کی 63 سال، یعنی 63 سالوں میں سے 6 سال نکال دیں تو 57 سال تک جس بی بی نے صرف رسول کو نہیں پالا، اس بی بی نے مولا علی کو بھی پالا ہے، اس بی بی نے جناب خدیجہ کے چلے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ماں بن کر پالا ہے، اس بی بی نے مدینہ میں آ کر امام حسن کو بھی گود میں اٹھایا ہے، اس بی بی نے مدینہ میں آ کر حسین کو بھی لوریاں سنائی ہیں۔ یعنی یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ جس نے ایک وقت میں نبیوں کے نبی کو بھی پالا ہے، علی کو بھی پالا ہے، زہرا کو بھی پالا ہے، حسن کو بھی پالا ہے، حسین کو بھی پالا ہے۔ بی بی مریم، معاف کرنا، ایک معصوم کی ماں ہونا اور بات ہے، 14 کی ماں ہونا اور بات ہے۔ یعنی ایک معصوم کی ماں بننا، عیسائی کی معصوم ہے نا، ایک معصوم کی ماں ہونا اور بات ہے، اور 14 معصوموں کی ماں بننا اور بات ہے۔ یہ وہ عظمتوں والی بی بی ہے کہ جس نے ایک وقت میں پنجتن پاک کو اپنی گود میں، رسول سے لے کر علی تک، علی سے لے کر جناب زہرا تک، جناب زہرا سے لے کر امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا تک، یعنی عظمت والی بی بی نے اپنی زندگی میں پنجتن پاک کو اپنی گود میں پالا بھی ہے۔ بی بی گھر سے ولادت کے لیے نہیں چلی، توجہ ہے؟ ابھی یہ جو رات، یہ جو 12 کی رات، 12 اور 13 کی رات، کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، عمدۃ المطالب اور الفصول المہمہ۔ جناب ابو طالب روایت فرماتے ہیں کہ جب 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، آدھی رات گزر چکی تو میں نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھا کہ بی بی پریشان ہے۔ تسی پریشان ہو کے نہیں سننا، سیدہ پریشان ہے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اسم اعظم کی تلاوت کی جو کتابوں میں موجود ہے، میں نے جشن وہ پڑھنا جو کتاب میں موجود ہے۔ میں نے اسم اعظم کی تلاوت کی، پریشانی دیکھ کر۔ اسم اعظم کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ اللہم انی اسألک واستعینک بے محمدیت المحمودہ، کہ یا اللہ میں ابو طالب تیرے دربار میں سوالی بن کر سوال کر رہا ہوں، تجھ کو محمد مصطفیٰ کے اس مقام محمود کا واسطہ ہے جو تو نے اس کو عطا کر دیا ہے، وَبِالْعَلْوِيَةِ الْأُولَى، اس علی کا واسطہ جس کو تو نے بلند کر دیا، وَفَاطِمَةُ التَّقِيَةُ الرَّضِيَّةُ، اور فاطمہ الزہرا کے تقوی کا واسطہ جس کی وجہ سے بندے متقی بنیں گے۔ 3 واسطے ڈالے جناب ابو طالب نے۔ بی بی فرماتی ہے کہ جیسے یہ اسم اعظم ختم ہوا، وَسَكَنَتْ عَنْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جو پریشانی تھی وہ ٹل گئی، وہ ختم ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میری طرف دیکھنا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے
بنی ہاشم کی عورتوں کو اپنے گھر میں بلوایا، جو عند الولادت مستورات کو بلایا جاتا ہے. انہوں ذرا کنٹرول ہی کر لو دو بندیاں نو. جناب ابو طالب فرماتے کہ میں نے ولادت کے وقت جن عورتوں کو بلوایا جاتا ہے، میں نے اپنے گھر میں بنو ہاشم کی کچھ عورتوں کو جمع کیا اس رات. بسم اللہ. کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں جی. اج دا جشن سجاد شینہ گھنٹہ پڑھ سکتا ہے نا جی، تو ساڈا تو پھر حق بنتا ہی ہے نا جی. ایویں گل ہے. اجے بسم اللہ. نہیں پورا جشن انشاءاللہ. جشن ذاکر کا اپنا ایک انداز ہے اور خطیب کا ایک اپنا انداز ہے. ذکر مولا کا ہی ہے. مولا قبول و منظور فرمائے صدقہ محمد و آل محمد. میرے بھائی ماسٹر غلام باز امجد بھائی کی سالانہ محنت ہے، مولا شرف قبول عطا فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں مولا درج فرمائے بحق محمد و آل محمد. ابو طالب علیہ السلام نے رات 12 رجب اور 13 رجب کی رات اپنے گھر میں عورتوں کو اکٹھا کیا. میں جشن ہونا شروع کیتا جی. وہ جب عورتیں گھر میں آئیں تو جناب ابو طالب ہی روایت فرماتے ہیں، حتفا حتفن، عربی میں فون کو، ٹیلی فون کو حاتف کہتے ہیں، حتف کہتے ہیں. حتفا حتفن من بیت ورائہا وہو یقول لی. ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب میں نے عورتوں کو گھر میں بلوایا 12-13 رجب کی درمیانی رات کو، تو میرے گھر کی جو دیوار ہے اس کے پیچھے کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی. ایک غیبی آواز آئی، اور وہ آواز وَهُوَ يَقُولُ لِي، وہ آواز کسی اور کے لیے نہیں تھی، وہ صرف میرے لیے تھی. اور وہ آواز یہ تھی کہ یا ابا طالب ردو نسوتن من بنی ہاشم وہذا مولود طاہر ومطہر لا یمسہ یدن الا طاہر مطہر. اے ابو طالب، یہ جو عورتیں تیرے گھر میں آئی ہیں ان کو واپس پلٹا، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. توجہ ہے، جو آنے والا ہے یا مشکل شائلی، جو آنے والا ہے اس کو ہاتھ لگانے والا سوائے طاہر کے پاکیزہ ہاتھ کے علاوہ کوئی ہاتھ، جس طرح قرآن کو چھونا بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے آپ سامت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو آنے والا تو ناطق قرآن ہے. ان عورتوں کو واپس بھیجو. جتنی بھی عورتوں کو جناب ابو طالب نے بلوایا تھا، ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آنے والا نہیں ہے. ان عورتوں کو واپس بھیجا. اب علی کی ماں اپنے گھر سے، ہوں ذرا دھیان فرمایا جے، علی کی ماں اپنے گھر سے، امجد بھائی اپنے گھر سے چلی ہے اس بے گھر کے گھر کو اصل میں گھر بنانے کے لیے. سبحان اللہ. اس بے گھر کے گھر کو حقیقت میں گھر بنانے کے لیے اب علی کی ماں عبادت کے لیے، طواف کے لیے، میں وہ جگہ دیکھ کے بھی آیا ہوں کہ جہاں پر وہ حویلی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی، کہ جہاں سے بی بی اپنے گھر سے حرم میں داخل ہوئی ہے، بیت اللہ میں سے
کعبہ میں داخل ہوئی ہے، اب بی بی نے آتے ہی طواف شروع کیا۔ توجہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو علی کی ماں نے آتے ہی سب سے پہلے طواف شروع کیا، اور طواف کے درمیان جو دعا مانگی ہے اب میں وہ نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں۔ اب بی بی دعا مانگ رہی ہے کہ اللہم انی مومنۃ بکا، کہ یا اللہ میں فاطمہ بنت اسد تجھ اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہوں۔ توجہ ہے، ایمان رکھنے والی ہوں۔ وَبِحَقِّ بنا حاضل بیت، یا اللہ تجھ کو اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی نے تیرے گھر کو بنایا ہے۔ یعنی ابراہیم پر ایمان ہے، بی بی نے واسطہ دیا، اسماعیل پر ایمان ہے، بی بی نے واسطہ دیا۔ وَبِحَقِّ نبی کا وصفی کا محمد المصطفیٰ، یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے اس محمد مصطفیٰ کا جس کو تو نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور جس کو تو نے چن لیا ہے۔ وَبِحَقِّ بنا وَبِحَقِّ حاضل مولود الذی فی ما بطنی انسنی بتحلیل ہی و تقبیر ہی و تقدیس ہی، کہ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے اس مولود کا۔ مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہو۔ توجہ ہے، جو پہلے سے موجود ہو اور ظاہر اب ہو رہا ہو۔ یا اللہ تجھ کو اس آنے والے شہزادے کا واسطہ ہے، اس کی شان یہ ہے آنا سنیم بے تحلیل ہی و تقبیر ہی و تقدیس ہی وہذا ولی من اولیاء اللہ، کہ یا اللہ جب وہ آنے والا شہزادہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ میں بھی تسبیح کرتی ہوں، یہ میرے بیٹوں میں سے طالب جیسا نہیں ہے، عقیل جیسا نہیں ہے، جعفر جیسا نہیں ہے، یہ آنے والا لگ رہا ہے کہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی آ رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل لمبا کر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ مومن حضرات، ابھی بی بی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی طواف کے درمیان کہ رکن یمانی کی طرف سے دیوار نے پھٹنا شروع کیا۔ غور ہے، رکن یمانی آج بھی نشان وہاں پر موجود ہے، دیوار کھلی ہے۔ علی کی ماں آگے بڑھی، ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، کیونکہ یہ ڈرنے والی کی ماں نہیں، گھبرانے والے کی ماں نہیں۔ بی بی آگے بڑھتی گئی، اللہ کے گھر جو پتھر تھا ان کے اوپر قدم رکھ کے بی بی جب اندر داخل ہوئی، دیوار پھر مل گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں، یعنی 13 رجب صبح پورا دن، 14 رجب پھر رات، 15 رجب دن اور رات، یعنی 3 دن اور 3 راتیں علی کی ماں اللہ کے گھر فی جوف الکعبہ، یعنی کعبے کے درمیان میں رہ کر دنیا کو بھی بتلا رہی تھی کہ یہ تو 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اگر مجھ فاطمہ بنت اسد کو 3 صدیاں بھی اللہ کے گھر میں رہنی پڑ گئی تو نجاست ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اگر بیت ہے تو ہم اہل البیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے دن رسول پاک آئے، تیسرے دن رسول پاک آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے تالا کھولا، کیا دیکھا کہ سیدہ کی گود میں یا ہاتھوں میں 3 دن کا شہزادہ مولا امیر المومنین ہیں۔ اچھا،
اب یہاں پر بی بی نے کیا ایک سوال کہ یا رسول اللہ، جب سے علی آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نے فرمایا کہ چچی مجھے پتا ہے کہ علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، کیونکہ مولا امیر المومنین نے اگر آنکھیں کھولی ہیں تو اس وقت کھولی ہے جب رسول پاک کا چہرہ علی کے سامنے تھا۔ یعنی پہلی زیارت دنیا میں آتے ہی مولا کائنات امیر المومنین نے چہرہ رسول کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ رسول پاک نے بھی ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جب قیامت والے دن، تھوڑا جا ریکویسٹ کرے جی بیبیاں کے، میری طرف دیکھنا آپ نے، حضور نے دعا مانگی مولا امیر المومنین کے بارے میں کہ یا علی، میں نے اپنے رب سے تیرے بارے میں کچھ مانگا ہے، ان میں پہلی بات یہ تھی، میری طرف دیکھنا ہے، کہ یا اللہ قیامت والے دن سب سے پہلے پوری اولاد آدم میں مجھ محمد کو قبر سے اٹھانا۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے رسول پاک کی قبر کھلے گی، اور حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، جب میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اپنی قبر سے نکلوں تو میرے سامنے علی ہو۔ توجہ ہے؟ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھوں اور اپنی آنکھیں کھولوں قبر سے اٹھ کر تو میرے سامنے علی ہو۔ رسول ہے مدینے میں، علی ہے نجف میں۔ توجہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہاں خلیفہ بلا فصل۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمایا کہ اے میرے محمد مصطفیٰ، جب تو اٹھے گا تو تیرے سامنے علی ہوگا۔ رسول پاک نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ کہنے مجھے مولا امیر المومنین کے منہ میں رسول نے اپنی زبان دی۔ نبی نے علی کے منہ میں زبان دے کر دنیا کو بتلا دیا کہ ہم دونوں کی زبان کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے۔ اب رسول پاک کے ہاتھوں پر مولا علی حضور نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ ہمارے سنی بھائیوں نے لکھا۔ 15 رجب کو اللہ کے گھر میں 3 دن کے علی رسول پاک کے ہاتھوں پر، اور حضور نے ایک جملہ فرمایا۔ کتاب کا نام ینابیع المودت۔ علامہ قندوزی بلخی حنفی لکھ رہے ہیں کہ حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے کر اور جب باہر نکالی اپنی زبان کو جملہ فرمایا، اقرا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی پڑھ، اے ابو طالب کے بیٹے علی پڑھ۔ علی ہے 3 دن کے۔ توجہ ہے؟ رسول فرما رہے کہ علی پڑھ۔ سنی بھائیوں نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے اپنے ہاتھوں پر علی مولا کو کہا کہ پڑھ، تو علی نے پڑھنے میں کمال کر دیا۔ ابھی محمد پر 10 سالوں کے بعد قرآن نازل ہونا تھا، علی نے آتے ہی شروع کر دیا۔
اچھا، جو رسول کے ہاتھوں پر مولا علی نے قرآن پڑھا، امداد بھائی میں قرآن پڑھ کے دساں کی پڑھیا؟ توجہ ہے، سورۃ المومنون کی پہلی 12 آیتیں علی نے پڑھی۔ امیر المومنین نے مومنوں والی صورت، توجہ ہے، وہ کافراں والی صورت بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون، منافقوں والی بھی ہے، توجہ ہے، قرآن میں کافروں والی بھی صورت ہے، منافقوں والی بھی ہے، اور سورۃ المومنون بھی ہے۔ امیر المومنین نے آتے ہی رسول کے ہاتھوں پر سورۃ المومنون کی 12 آیتیں، توجہ ہے، کتنی آیتیں پڑھی؟ 12 آیتیں۔ پہلی آیت مولا امیر المومنین نے پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم فی صلاتہم یحافظون۔ توجہ ہے، یعنی امیر المومنین نے رسول پاک کے ہاتھوں پر قرآن کی 12 آیتیں پڑھ کر بتا دیا کہ علی کل بھی قرآن کے ساتھ تھا، علی آج بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں نے حوالہ لکھا اپنی کتاب میں۔ اب میں بحار الانوار، بس جلدی کر رہا ہوں، بحار الانوار کی کتاب، بحار الانوار جلد نمبر 35، اس میں لکھا ہوا ہے، مولا محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ جیسے رسول نے فرمایا کہ علی پڑھ، توجہ ہے، جیسے رسول نے فرمایا کہ علی پڑھ، تو علی نے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ محمد کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے، لَقَدْ ابْتَدَعَ بِالصُّحْفِ الَّتِي انزل اللہ علی آدم فقام بها وابنہ الشیث، علی نے اس صحیفے کی تلاوت شروع کی جو اللہ نے سب سے پہلے آدم پر نازل کیا تھا اور جس کا وارث شیث بنا۔ پھر علی نے نوح پر نازل ہونے والے صحیفے کی تلاوت کی، پھر مولا علی نے ثم تلا صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے کی تلاوت شروع کی، پھر مولا امیر المومنین نے جناب موسیٰ پر نازل ہونے والی تورات کی تلاوت کی، پھر عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل کی تلاوت کی، پھر داؤد پر نازل ہونے والی زبور کی تلاوت کی، پھر رسول پاک فرماتے ثم قرأ القرآن الذی انزل اللہ علیہ من اولہ وإلی آخرہ، پھر علی نے اس قرآن کی تلاوت شروع کی جو ابھی مجھ محمد مصطفیٰ پر نازل ہونا تھا، یعنی علی نے اول سے لے کر آخر تک ان چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ میں علی وہ ہوں جو محمد کا خلیفہ بلا فصل ہوں۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے سینے میں قرآن تھا، وجدتہ کساتی ساتہ، کہ جس طرح میرے سینے میں قرآن تھا ویسے علی پھر پھر کر کے قرآن بھی پڑھ رہے تھے اور باقی کتابوں کی بھی تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا، دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا، کہ جس گھر میں، بس آخری جملے، جس گھر میں بچہ آتا ہے وہ گھر کا مالک ہی یا گھر والا ہی اس کا نام رکھتا ہے۔ کدی گوانیاں میں نہ رکھے ہے، بھی گھر والا ہی نہ رکھتا ہے نا۔ اچھا، مولا علی کہاں پہ آئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ جشن کہاں پہ ہو رہا ہے آج کا؟ اللہ کے گھر۔ توجہ ہے، علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، جشن بھی اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جس گھر میں بچہ آتا ہے وہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے
وہی اس کا نام رکھتا ہے۔ ابو طالب نے علی کا نام نہیں رکھا، رسول نے علی کا نام نہیں رکھا، فاطمہ بنت اسد نے علی کا نام نہیں رکھا۔ اب جناب ابو طالب نے مولا امیر المومنین کو اٹھایا، ساتھ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، کتاب کا نام کفایت الطالب ہے۔ جناب ابو طالب وہ جو کالے رنگ کی پہاڑی آج بھی موجود ہے، دونوں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس پہاڑی پر چلے گئے، اور اس پہاڑی پر جا کر ابو طالب نے علی کو اپنے سینے پہ لٹا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا مانگی کہ یا رب ذل غسق الدجی والقمر المتبلج المزی ماذا طراف اسمک الصبی بین لنا من حتمک المقضی۔ اے اس اندھیری رات کو خلق کرنے والے ابو طالب کے رب، بولو یار توجہ ہے، والقمر المتبلج المزی، اے اس چاند کو نور بخشنے والے ابو طالب کے رب، بین لنا من حتمک المقضی، یہ جو خانہ کعبے میں واقعہ ہوا ہے، میرا حرم تیرے حرم میں گیا ہے اور علی کو لے کر آیا ہے، دنیا والے پوچھ رہے ہیں کہ آنے والا شہزادہ تیرے گھر میں آیا ہے، فانظر ماذا فی اسمک الصبی، اب تو ہی بتا ہم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مشکلہ میں کشا علی، اب تو ہی بتا کہ ہم نے اس شہزادے کا نام کیا رکھنا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے آسمان کی بلندیوں سے ایک تختی نازل ہوئی، سبز رنگ کی تختی، سبز رنگ کی تختی، اور وہ تختی ہشام بن عبد الملک بن مروان کے زمانے تک خانہ کعبے پر لٹکتی رہی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ یا اللہ آنے والا تیرے گھر میں آیا ہے اور تو خالق و مالک ہے، اب تو نے اس کا نام رکھنا ہے۔ وہ تختی نازل ہوئی، اس تختی پر جو تحریر تھی میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر لکھا ہوا تھا خصصت ما بے ولد زکی، اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، میں اللہ سب سے پہلے تم دونوں کو علی کی مبارک دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 خصصت ما، تم کو دونوں کو چن لیا ہے اس آنے والے پاک و پاکیزہ شہزادے کے لیے۔ ہاں اب تم نے پوچھا ہے کہ اس شہزادے کا نام کیا رکھنا ہے، تو پھر سن لو، فَإِسْمُهُ من شامخ علی، علی نشتکا من علی، ایک بلندیوں کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے، اور علی نام میرا بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے علی نشتکا من علی، یعنی علی نام میرا بھی ہے، آنے والا میرے گھر میں آیا ہے، لہٰذا اے ابو طالب میں نے اپنے نام پر اپنے ولی کا نام علی رکھ دیا ہے۔ یا سبحان اللہ، توجہ ہے، بسم اللہ، ملنگا آ گیا، بسم اللہ ملنگا، بس 118 سال سیرے دے گنڈ میں نتیجہ دین لگا۔ اچھیاں بانگاں دین دے باہو، مینوں پڑھ لین بھی، اچھیاں بانگاں دین دے باہو تے نیت جنہ دی کھوٹی ہو، تے گوڈے گٹے مل مل ڈمن تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو، نفل نمازاں کم زنانا اور نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفہ روٹی ہو، بن مولا دے حضرت باہو، من کنتو مولا فہذا علی مولا، بن مولا دے حضرت باہو،
جئی نیتی نہ نیتی ہوں، اگر تیری نماز روزے میں علی نہیں ہے تو زنانیہ والا کام ہے۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ بس میں نتیجہ دے ذرا 4 جی کٹھے ہو رہے ہیں، جشن ٹکا کے پڑھنا ہے ویسے نیاز آئی پچھو لے دے ادھر نیاز پڑھ سوا لکھ نعرہ حیدری آئی ماشاءاللہ۔ میں ذاکر نے کہا جشن ٹکا کے پڑھنا ہی جعفری صاحب کوئی گل نہیں رہندے تو تسی بھی اتھی جی نہیں اج لیلۃ الحیدر قرآن نازل ہوئے تو لیلۃ القدر آج نعت کے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ مولا کی آمد جناب سیدہ محمد والا اللہ مبارکہ دے رہے ہیں، اللہ نے مبارک دی۔ مولا علی کی آمد پر جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کو، جناب ابو طالب کو مبارک دینے والا اللہ اور نام رکھنے والا اللہ۔ تین ولی قرآن میں بس نتیجہ دے رہا ہوں۔ تیسرے ولی کی آمد، پہلے ولی نے بھیجا، دوسرا ولی اللہ کے گھر میں لینے کے لیے گیا۔ پہلا ولی اللہ، دوسرا محمد اور تیسرا مولا علی۔ انجی گل لے وہ انجی ہے نا، ولی کنے نے؟ اللہ، محمد، علی۔ قرآن کی آیت کے مطابق تے نعرے بھی تین نے، مجلس کی زینت کے نعرے بھی، قرآن میں ولی بھی، اللہ، محمد اور علی، اور اس پہ تمام کر رہا ہوں میں۔ اللہ کا لفظ لفظ با معنی اور حرف حرف با مقصد ہے۔ ہمارے اہل سنت نے اللہ کے نام لکھے ہیں 100 یا 99، ایک کم 100۔ مولا امیر المومنین باب العلم نے اللہ کے نام 1000 بیان فرمائے۔ کتنے نام اللہ کے؟ اگر توحید لینی ہے تو علی کے دروازے پہ آ،
دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 نام ہیں، اور اس دعا کا تعلق مولا امیر المومنین سے، یعنی اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو ذاتی نام ہے، باقی 1000 نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں، ان کا ترجمہ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ امجد بھائی، اللہ کا ترجمہ یہ ذاتی نام ہے، باقی رحمان کا ترجمہ ہے، رحیم کا ترجمہ ہے، غفور کا ہے، شکور کا ہے، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں۔ اگر اسم اللہ سے، نام اللہ سے، نتیجہ دے رہے ہیں میں، اسم اللہ سے اور نام اللہ سے الف ہٹا دیا جائے، الف پیچھے رہ جائے گا للہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اگر للہ سے لام کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گا لہو۔ اللہ پھر فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو سے بھی لام کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گا ہو۔ اللہ پھر قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا لفظ اللہ کا لفظ بامانہ ہے، حرف مقصد پہلے ولی کا، دوسرا ولی ہے محمد۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، جس کی اللہ بھی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اگر اسم محمد سے، نام محمد سے میم کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گا حمد۔ حمد معنی تعریف، یعنی محمد مصطفیٰ تعریف کا نام ہے۔ اگر حمد سے ہے کو ہٹا دیا جائے پیچھے 2 میم میں 1 دال، ممد رہ جائے گا۔ اللہ پھر قرآن میں فرماتا ہے انا ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ قرآن کے مطابق مددگار کا نام ہے۔ اگر ممد سے میم ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گا مد۔ مد معنی بلندی، یعنی محمد مصطفیٰ نام ہے بلندی کا۔ اگر مد سے میم ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گا دال۔ دال معنی دلیل، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کو اللہ منوانے کے لیے بہترین دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو اللہ منوانے کے لیے بہترین دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تیسرا ولی ہے علی، آخری جملہ، علی معنی بلند۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ علی کعبے میں آئے، کعبہ معنی، کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سب پوری زمین سے بلند ہو۔ علی معنی بلند، علی کعبے میں آئے، کعبہ معنی بلند۔ علی نجف میں ہے، نجف معنی بلند، توجہ ہے، علی معنی بلند، کعبہ معنی بلند، نجف معنی بلند۔ اگر اسم علی سے، نام علی سے عین کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گی لی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندہ خدا تو میرا شکریہ ادا کر، کفر نہ کر، میں نے 13 رجب کو اللہ کے گھر میں تجھے تیسرا ولی عطا فرما دیا ہے۔ اور لفظ لی سے اگر لام کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گی یہ چھوٹی، یہ جو واحد متکلم کے، جس طرح اسم سے اسمی میرا نام، کتاب سے کتابی میری کتاب۔ خیبر والی حدیث میں اللہ فرما رہا تھا علی میرا ہے، محمد فرما رہا تھا علی میرا ہے۔ اللہ کا لفظ بامانہ ہے، حرف مقصد ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ کا لفظ بامانہ ہے، حرف مقصد ہے۔ اس میں علی کا لفظ بامانہ ہے، حرف مقصد ہے۔ جب ان 3 ولیوں کے اسموں میں عیب نہیں ہے تو ان کے جسموں میں عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ بعظمت امیر کائنات صلی اللہ